اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ روزے چند دن ہی تو ہیں، ایام معدودات، گنتی کے چند دن کے روزے ہیں۔ یہ گنتی کے چند دن رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کے روزوں کو گنتی کے چند دن فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ روزے داروں کے لیے روزے رکھنا آسان ہو جائیں، اس لیے کہ یہ نفسیاتی اصول ہے۔ جب دل میں ہوتا ہے کہ تھوڑے ہی تو دن ہیں تو بندے کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آگے مزید آسانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، اس بیماری میں روزہ رکھنا بہت ہی دشوار ہو یا مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، تو رعایت ہے کہ اس وقت روزہ چھوڑ دے اور بعد میں رکھ لے۔ واضح ہے کہ اس رعایت کا ناجائز فائدہ اٹھانا، ہیلے بہانے سے روزے چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ غیر محتاط اور فاسق قسم کے لوگ ڈاکٹروں کے کہنے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کے ڈاکٹر کے فتوے سے روزہ چھوڑنے کی رعایت قطعی نہیں مل سکتی۔ یہاں ڈاکٹروں کی بات کی بجائے متقی مفتی کی بات چلے گی کہ کس پوزیشن میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ او علی سفر، یا تم میں سے کوئی سفر پر ہو، یعنی تم میں سے کوئی آدمی شرعی سفر پر ہو جو کم از کم 48 میل ہے، تو اس کو رمضان مبارک میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر روزہ رکھنا بہرحال بہتر ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، پھر دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیا کرے، یعنی جتنے روزے رہ گئے ہیں اتنے روزے دوسرے دنوں میں رکھ لے، چاہے مسلسل رکھیں یا الگ الگ کر کے پورے کرے، دونوں میں اختیار ہے، مگر روزے رکھنے فرض ہیں، ان کو ضرور رکھنا پڑے گا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں اس کے باوجود روزہ نہ رکھیں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کر دیں۔ ابتدائی اسلام میں ایک مہینہ مسلسل روزے رکھنا چونکہ دشوار تھا، اس لیے یہ سہولت دی گئی تھی کہ تمہیں عادت نہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا دشوار ہو تو تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو روزے رکھو، ورنہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو۔ لیکن بعد میں یہ اختیار ختم ہو گیا، اور فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اور تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے تو اس میں ضرور روزے رکھے، سے روزے ہی کا حکم قطعی طور پر فرض ہو گیا۔ ہاں جو لوگ بڑھاپے یا کسی شدید بیماری کی وجہ سے نہ تو فی الحال روزہ رکھ سکتے ہوں نہ ہی آئندہ روزہ رکھ سکنے کی امید ہو، تو ان کے لیے فدیے کے جائز ہونے کا حکم اب تک موجود ہے۔ مسئلہ مریض کے روزوں کا فدیہ۔ مریض کے روزوں کے فدیے کے بارے میں جو بات بیان ہوئی اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی دائمی مرض لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے نہ تو وہ رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے نہ ہی آئندہ مرض سے شفا یاب ہونے کی امید ہے، تو پھر ایسا مریض اپنے روزوں کا فدیہ دے دے، یعنی ہر روزے کے بدلے 1.25 سیر گندم یا 1.25 سیر گندم کا جو بازار میں عام ریٹ ہے اس کی قیمت کسی مستحق کو دے دے۔ ہاں فدیہ ادا کرنے کے بعد موت سے پہلے اگر روزہ رکھنے کی طاقت حاصل ہو گئی تو روزے کی قضا ضروری ہے۔ فمن تطوع خیرن، پس جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے، یعنی ایک مسکین کی بجائے کئی مساکین کو کھانا کھلا دے یا ضروری مقدار سے زیادہ فدیہ دے دے، فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، یعنی یہ آدمی نیکی کرنے کی وجہ سے دوسروں سے بہتر ہو جائے گا۔ پس انسان کو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور روزے رکھنا ہی بہرحال تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لکم، یعنی تمہارے حالت سفر اور حالت مرض کے باوجود روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ نفس پر زیادہ گراں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس مقام پہ حالت مرض اور حالت سفر میں بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے جو کہ مشکل ہے، اس لیے بات کرتے ہوئے غیبت سے، یعنی غائب ہونے سے، غائب کے صیغے استعمال کرنے سے مخاطبت کی طرف التفات فرمایا ہے تاکہ انہیں اللہ کے خطاب کی لذت ملے اور وہ روزہ رکھ سکیں کہ مجھے براہ راست اللہ نے حکم دیا ہے، میرے سے براہ راست اللہ نے بات کی ہے۔ تو حاضر کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، غائب کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی تمہیں روزے کی عظمت، رمضان کی فضیلت معلوم ہو جائے کہ وہ کس درجے کی اعلیٰ عبادت ہے اور اس میں کیا کیا فوائد و برکات ہیں، تو کبھی بھی سستی نہ کرو، روزہ نہ چھوڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یکز عنہ الصوم الدہر کلہ وان صاموا، جس نے رخصت اور مرض کے بغیر جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو اگرچہ وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے
مگر اس ایک روزے کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ روزے کے فوائد اور اس کی برکات۔ روزے کے دینی اور دنیاوی بے شمار فائدے ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت نے ان کنتم تعلمون کے لفظ سے اشارہ کر دیا ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں: جلوت اور خلوت میں اللہ رب العزت کی خشیت نصیب ہوتی ہے۔ جلوت یعنی لوگوں کے سامنے، خلوت تنہائی میں۔ روزے رکھنے سے نفس میں شفقت اور رحمت پروان چڑھتی ہے۔ روزے رکھنے سے جسم کے فاسد اور نقصان دہ مادے نکل جاتے ہیں جس سے صحت اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ روزے رکھنے سے امیروں کو غریبوں کی بھوک پیاس اور دوسری تکالیف کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ نفسیاتی اصول ہے کہ جب اپنے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو دوسروں کی مشکلات کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ روزے رکھنے سے شہوت کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نگاہ کو پست کرتا ہے، شرمگاہ کو حرام سے محفوظ کر دیتا ہے، اور جس کو نکاح کی قدرت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ محبوب العارفین حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدد دامت برکاتہم روزے کے طبی فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: روزے سے انسان کا مدافعاتی نظام زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بیکٹیریا کی عفونیت اور وائرس کی عفونت رسولی وغیرہ روزے رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کی بلڈ شوگر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کا وزن نہیں بڑھتا۔ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ 50% کھانا کم کرنے سے انسان کی زندگی 40% بڑھ جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کی سوجن کم ہو جاتی ہے، ٹرائی گلیسرائڈ کم ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کم ہوتے ہیں اور باڈی ماس کم ہوتا ہے۔ صوم داؤدی کا فائدہ: کنواری لڑکیوں کو چاہیے کہ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کریں۔ اسے صوم داؤدی کہتے ہیں۔ اس کا اثر پہلے مہینے میں محسوس نہیں ہوتا، ایک مہینے کے بعد اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ اس سے ایک تو انسان کے دماغ میں جو نفسانی، شہوانی، شیطانی خیالات آتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، دوسرا وزن کم ہو جاتا ہے اور جسم چاق و چوبند ہو جاتا ہے، اور اس سے فیٹی ایسڈ کی عملے تکسید بڑھ جاتی ہے۔ اس سے انسان کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آج کل دنیا میں ایک نئی ریسرچ آئی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ڈائٹ کے لیے مشقیں کی گئیں ان میں سب سے بہترین مشق 5+2، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے میں 5 دن نارمل کھانا کھائیں اور 2 دن روزہ رکھیں۔ اس کو 5+2 کہا گیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2 دن روزہ رکھنے سے انسان کا برین یہ سگنل لیتا ہے کہ میں نے زیادہ نہیں کھایا، لہٰذا وہ سسٹم کو موٹاپے کی طرف نہیں جانے دیتا۔ اب آپ دیکھیں کہ شریعت نے بھی سوموار اور جمعرات کے روزے کو عبادت کہا ہے۔ اگر ہم شریعت پر ہی عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں دنیا کے فائدے تو مفت میں ہی مل جائیں گے اور آخرت کے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ ڈائٹنگ کرنے کی بجائے سوموار اور جمعرات کے روزہ رکھنے کی عادت بنائیں۔ اس سے بہتر ڈائٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس سے چھاتی کے سرطان یعنی بریسٹ کینسر سے انسان بچ جاتا ہے، وزن بڑھنے سے بچ جاتا ہے، اور اس کی سکن جلد بھی خوبصورت رہتی ہے۔ 5+2 فارمولے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی جلد شائننگ روشن رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکامات پر دل کی خوشی سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔